السلام علیکم۔ آج ہم شہری دفاع سبق پڑھیں گے۔ شہری یعنی شہر کے لوگ، شہر میں بسنے والے، رہنے والے، دفاع حفاظت کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سبق میں ہم ابتدائی طبی امداد کے بارے میں پڑھیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ اس سبق سے ہمیں انسانیت کا احترام اور زخمیوں کی امداد کا جذبہ پیدا ہوگا، ٹھیک ہے۔ خاص الفاظ: ایمرجنسی، خواہ گامزن، حمائل، لرزا دینا، لپکنا، عوض، رونما، جمگھٹا، سرجن، شعور، مصنوعی۔ فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے لپک کر فون اٹھایا۔ لپک کر یعنی تیزی سے جانا، دوڑنا۔ دوسری طرف سے اس کی ابا جان کی آواز آئی کہ بیٹا، میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا کیونکہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ ایمرجنسی یعنی ہنگامی حالت۔ اس دوران اس کی امی بھی آ گئیں اور پوچھنے پر حامد نے بتایا کہ ابا جان کا فون تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ بم دھماکے کی وجہ سے ہسپتال میں ایمرجنسی لگی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے وہ رات کو گھر نہیں آ سکیں گے۔ حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں۔ خواہ، اب دیکھیں خواہ میں واؤ جو ہے وہ دونوں واؤ جو ہے وہ ساکن ہے، ان کو نہیں پڑھنا ہے۔ خواہ یعنی بلا وجہ جان بوجھ کر بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اس نے امی سے پوچھا، یہ کون لوگ ہیں اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ امی جان نے اسے بتایا، بیٹا یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں۔ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو یعنی تیز رفتار چلنا اور خوشحال بنے۔ اس کے بعد امی نے حامد کو اپنے بستر پر جانے کے لیے کہا کیونکہ رات بہت ہو چکی تھی۔ حامد چپ چاپ اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ وہ بستر پر لیٹ تو گیا مگر اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ مسلسل سوچتا رہا، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو چند سکوں کے عوض کہتے ہیں بدلہ، معاوضہ، یعنی چند پیسوں کے بدلے میں قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں اور ملک میں تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہی باتیں سوچتے سوچتے حامد سو گیا۔ دوسرے روز شام کی چائے پر اس کی ابا جان سے ملاقات ہوئی۔ حامد کے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ کس طرح رات بھر زخمیوں کا آپریشن اور ان کی مرہم پٹی کرتے رہے۔ مرہم پٹی یعنی زخم سے علاج کرنا۔ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ حامد کے جو والد ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہیں۔ حامد نے ابا جان سے پوچھا، ابا جان میں کس طرح ان لوگوں کی مدد کر سکتا ہوں جو بم دھماکے میں یا کسی حادثے میں زخمی ہو جاتے ہیں؟ ابا جان نے اسے بتایا کہ اس کے لیے اسے ابتدائی طبی امداد کی تربیت لینا اور مشقیں کرنا پڑیں گی۔ ابتدائی یعنی پہلی، طبی امداد، طبیعت سے منسوب، ٹھیک ہے، طبیعت سے ریلیٹڈ جو ہوتا ہے امداد، مدد کرنا یعنی انسانی صحت سے ریلیٹڈ جو ہے کسی کی مدد کرنا۔ تربیت لینا یعنی سکھانا، تعلیم دینا۔ مشقیں کرنا یعنی بار بار کرنا، پریکٹس کرنا۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے یاد رکھنا ہے کہ حکومت نے کون سا محکمہ شہری دفاع قائم کیا ہے ابتدائی طبی امداد کے لیے۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول انتظام کر رکھا ہے۔ معقول یعنی مناسب۔
ہر صحت مند شخص کو رضاکارانہ طور پر یعنی اپنی مرضی سے اس کی تربیت حاصل کرنی چاہیے، یعنی اس کی تعلیم ہمیں حاصل کرنی چاہیے۔ ہمارے ہاں ابتدائی طبی امداد کا شعور بہت کم ہے، شعور عقل کو، ٹھیک ہے، پہچان کو کہتے ہیں، جس کی وجہ سے حادثات میں زخمی ہونے والے افراد بروقت ابتدائی طبی امداد نہ مل سکنے کی وجہ سے موقع پر دم توڑ دیتے ہیں، یعنی فوری طور پر جو ضروری طبی امداد ملنی ہوتی ہے جب وہ نہیں ملتی تو پھر لوگ جو ہیں وہ موقع پر ہی دم توڑ دیتے ہیں، اپنی جان دے دیتے ہیں، یا پھر عمر بھر کے لیے معذور ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کوئی حادثہ ہوا ہے، ٹانگ زخمی ہو گئی ہے، بازو زخمی ہو گئے ہیں، تو اگر فوری طور پر علاج نہیں ہوتا ہے تو پھر ساری زندگی کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ ہمیں ایسے موقعوں پر کیا کرنا چاہیے؟ حامد نے پوچھا۔ ابا جان بولے، پہلے تو ہمیں ایسے حادثات کی روک تھام کے لیے اپنے ارد گرد پر نظر رکھنی چاہیے، یعنی ہمیں آس پاس نظر رکھنی چاہیے کہ ملک کا کوئی دشمن اس طرح کی حرکت نہ کر سکے۔ دوسرا یہ کہ اگر کہیں اس طرح کا حادثہ رونما ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہیں پہ اگر کوئی حادثہ ہو جائے اس طرح کا، تو ہمیں وہاں جمگھٹا نہیں بنا لینا چاہیے۔ جمگھٹا ہوتا ہے ہجوم، بھیڑ، یعنی اکٹھا ہو جانا ایک جگہ پر۔ اس سے زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر کہیں پہ کوئی ایسا حادثہ رونما ہوتا ہے تو اگر لوگ بھیڑ بنا لیتے ہیں، ہجوم اکٹھا ہو جاتا ہے، تو وہاں پر بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک تو فوری طور پر جو ہے ایمبولینس یا کسی بھی گاڑی کا گزر وہاں پر مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس بھیڑ سے گزر کر جو مدد کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں پھر چاہیے کہ ہم اگر کوئی ایسی صورتحال دیکھیں، ہمیں اس کا سامنا کرنا پڑے، تو سب سے پہلے ہم جو ہے جمگٹا یعنی ہجوم بنانے سے، بھیڑ بنانے سے پرہیز کریں اور ہم احتیاط کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو سبق کی اچھی طرح سمجھ آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔